دارالفتہ اہل سنت والے غریب خانے پر آ گئے، بیت البقی جنت حال میں. اس پہ امام کی بات بھی ہوئی اور بڑی دیر تک یہ بات ہوتی رہی. وقت اب یہ کہ پہلے سے ہی وہ حق ڈک بولتے ہیں میمنی میں، ہم حق ڈک تو تھا ہی کہ یار کچھ کریں کچھ کریں، ساری دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یار پہلے بھی یہ قید تو ہم نے ہٹائی کہ وہ لمبا جبہ ہم نے اعلان کیا کہ یہ اس کو بھی ہم دعوت اسلامی میں قبول کرتے ہیں، خود پہنا لمبا جبہ اور آ گئے میدان میں. اب عرب دنیا میں ہم سے یہ شکایت ختم ہو گئی کہ یار تم اپنا پاکستانی لباس ہم کو نہیں پہنانے کا نہیں بولو. اب نہیں بولتے نا، ہم خود پہن لیتے ہیں بھائی تمہارے ایسا لباس لو اور بولو یار تم کہیں آتے ہو تو. یہ اتنی ساری برائیاں یقین مانے دنیا بھر میں کہ خدا کی پناہ بہت اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہم یہ خالی لباس کی مطلب کٹنگ اور اس کے امام کے رنگ پر اگر ہم جھگڑے کرتے رہیں گے تو یار مسجد اور تحریک چلے گی کیسے؟ سب چاہیے مسجد میں، ہر مسلمان کو ہمیں مسجد میں لانا ہے تو ان کی تہذیب کے ساتھ ہی ان کو ہم لا سکتے ہیں. کہ ہم تہذیب کے لیے مجبور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کو ہی پیٹ دے کر معاذ اللہ وہ نکل جائے یا ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے. خیر، تو اب یہ کہ یہ ڈسکس ہوئی. میں اٹھا، وضو کیا اور اپنی جو سفید چادر تھی نا وہ سبزی ماما اتار کر سفید چادر میں نے باندھ لی. اچھا، میرے ساتھ عام طور پہ مدنی منا ہوتا ہے حسن رضا، اس کی چادر اسی کو باندھ دی ہم نے، اسی کو باندھ دی کہ وہ دونوں میں نے اٹھایا اس کو، سفید امامہ خود بھی پہنا اور اس کو بھی پہنایا اپنے دودھ کے رشتے کے پوتے کو، اور ہم دونوں یوں نکلے اپنے سے. اور وہ دیکھنے والے ہکے بکے رہ گئے. ایک دم حیرت انگیز ماحول تھا کہ یہ کیا ہے. وہی کہ مطلب وہ اسکرین پر کچھ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے. تو یوں اس کے بھی پوز بن گئے اور الحمدللہ دڑا دڑ وہ چادریں جن کے پاس سفید چادریں تھی وہ انہوں نے امامے باندھے سفید، اور جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے بیچارے بیٹھے رہے. صحیح بات ہے، ان کو بڑی حسرت ہو رہی ہوگی کہ یار کاش ہمارے پاس بھی آج سفید چادر ہوتی تو ہم بھی امامہ باندھتے سفید. تو یوں مطلب یہ آنن فانن یہ ترکیب بنی. برسوں سے بس وہ ہانا ہو رہی تھی. تو میں نے پھر ذہن بنایا کہ یار اب کب یار جیتے جی اگر ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے کام. تو یوں الحمدللہ یہ رنگ آیا. اچھا، اب میں نے اس وقت سفید باندھا، گھر میں زرد بھی باندھا، آج کالا باندھ کر بیٹھا ہوں. اب یہ کہ امامے کے رنگ کتنے، پھر یہ امامے کے فضائل یہ برسوں سے چھپی ہوئی ہے. ہماری اپنی کتاب ہے دعوت اسلامی کی، اس میں 7 رنگ دیے ہوئے، 7 رنگ کے امامے. ہم سبزی امامہ بھی پہن کر غلط نہیں ہے، سبزی امامہ نعوذ باللہ نہ غلط ہے، نہ ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے کہ یہ اب ہٹاؤ اس کو نہیں پہننا ہے. نعوذ باللہ میں پہنوں گا سبزی امامہ انشاءاللہ بالکل. اس میں 7 امامے 7 رنگ ہیں اس کتاب میں امامے کے. اچھا، اب ان 7 رنگوں پر بھی ہم حسر نہیں کرتے کہ بھائی اب بریک لگا دیا کہ 7 ہی رنگ کے امامے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باندھے. ایسا نہیں ہے. انہیں 7 کی ہم تک روایتیں 7 کی پہنچی اس امامے کے فضائل کے. میں نے بھی ذہن بنایا کہ اب یہ کہ صرف سبز نہیں، اب 7 رنگ. اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ مجھے میسر آئے تو 7 رنگ کے امامے باندھوں گا، کبھی سفید کبھی کالا کبھی سبز. سبز تو الحمدللہ باندھتے رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح اب جیسے کہ لباس، تو لباس تو خیر وہ سفید افضل ہے، یہ تو اس کی تو حدیثیں ہیں، لیکن بعض اور رنگ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. جو دنیا بھر میں طرح طرح کے رنگ رائج ہیں. تو ہم نے یہ ذہن بنایا کہ جو بھی اب رنگ کا جس رنگ کا کرتا پہننا چاہے یہ پہنے. ہم اس کو مطلب اپنے مدنی حلیے سے خارج نہ کریں، لیکن ہماری ترغیب تو یہی رہے گی کہ
وہ رنگ مطلب اختیار کیا جائے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو اب جو بھی لباس ثابت ہے تو وہ رنگ آپ پہنے، لیکن شوق نہ ہو. شوق جو ہے نا یہ منع ہے. جیسے کہ بعض لوگ بہت ہی زوردار چمکیلے بھڑکیلے کپڑے اور بھڑکیلے امامے پہنتے ہیں، تو یہ منع ہے. اچھا، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ رنگوں میں آپ ترکیب کر لیں. البتہ یہ طرح طرح کے ٹی سیٹ پہنتے ہیں، لکھائی والے لباس پہنتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم وہ سنتوں کے کھاتے میں لا نہیں سکتے. تو کپڑے سادے پہنے اور اس میں طرح طرح کی تراش خراش اور لکھائیاں اور یہ تنگ کپڑے یہ نہ پہنے. علماء جو پہنتے ہیں ان لباس کو دیکھ لیں کہ وہ دیکھو کتنے مہذب لباس ہوتے ہیں. یہ سفید چادر اور یہ کتھئی چادر، اس بارے میں کیا؟ میری نیت تو پہننے کی ہے یہ، لیکن اب مدنی حلیے میں یہ سفید چادر کی قید بھی خلاص. تو میں یہ تو بہت پہلے میں اعلان کر چکا ہوں کہ دعوت اسلامی میں کسی کو مت روکو. اگر کوئی مطلب امامہ نہیں باندھتا، خالی ٹوپی ہی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے اور رنگین کپڑے پہنتا ہے، اگر وہ اہل ہے تو اس کو دعوت اسلامی کی ذمہ داری دو، یا بھلے نگران بنا دو اس کو. کچھ بھی مطلب ذمہ داری دینے میں ٹوپی والے کو حرج نہیں ہے. ٹوپی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹوپی پہننا بلکہ ہمارے کئی علماء نے اس کو سنت سے بھی ثابت کیا، ٹوپیوں کو بھی، سمجھے. تو اگر صرف ٹوپی پہنتا، ٹوپی اور وہ ٹوپی یار، بعض وہ اس طرح پہنتے ادھر سے کٹ ہوتا آئینے والی ٹوپی، تو یہ بھی اس کا بھی سنت ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بڑی مہنگی مہنگی ٹوپیاں آتی ہیں. اب وہ جو عام طور پہ جو علماء کرام ٹوپی پہنتے ہیں یا بعض سلسلے والے پیران طریقت کی اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جیسے اگر ان سلسلوں سے وابستہ ہے اور وہ ٹوپی پہن لیتا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ٹوپیاں جو مطلب کسی طرح کا تنفیر عوام کا باعث نہ بنتی ہوں، غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو. زرد رنگ اشرفیوں میں دیکھا ہے. اشرفی سلسلہ یہ بھی ہمارا سلسلہ ہے، اہل سنت کا سلسلہ الحمدللہ، اور بہت پکے سنی ہوتے ہیں. اشرفی، رضوی، نقشبندی، چشتی سب ہمارے سر کے تاج ہیں. تو دعوت اسلامی خالی کو اتاریوں کی تھوڑی ہے. مسجد اور تحریک اصل بزنس ہے جس میں ہم کو نقشبندی، چشتی، سور وردی، وہ اشرفی، وہ سب چاہیے ٹوٹل. جو سنی ہے میرے سر کا تاج ہے، جو عاشق رسول ہے میرے سر کا تاج ہے. سب آ جاؤ، ہم مل جل کے دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.